بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب پلیز۔ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو اس قدر ہجوم ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے لوگوں کا کہ بس قدم سے قدم ملا کر ہی باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بیت اللہ کے وہ گیٹ دکھاؤں گی کہ جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ تو ان تمام گیٹس میں جیسے کہ اب آج کل جو سب سے اہم مین گیٹ ہے وہ گیٹ 87 ہے، جس سے جو ہے نا عمرہ کے لیے لوگ احرام باندھ کر اندر جا سکتے ہیں، اور لیڈیز کسی بھی ڈریس میں جا سکتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہوتا، تو مردوں کو اس میں سے صرف احرام باندھ کر ہی جانا ہے، اور پھر سیدھا چلتے ہوئے آپ کو بیت اللہ دکھائی دیتا ہے اور آپ نیچے مطاف میں اتر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ طواف کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے آس پاس اور بھی گیٹس ہیں بہت سارے، 81 ہے، 82، 83 اینڈ اسی طرح سے 67، 66 اور ڈیفرنٹ بہت سارے گیٹس ہیں۔ اور پھر ان گیٹس کے سامنے ہی یہ تمام بلڈنگز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ ہوٹلز ہیں جو کہ حرم ہی کعبۃ اللہ ہی کے احاطے میں موجود ہے۔ تو پھر آپ جو ہے نا ہر گیٹ کے سامنے ہی پھر ایک واش روم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ گیٹ سے، یہ کعبۃ اللہ کے ڈیفرنٹ گیٹس ہیں، ان پہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں، اور پھر ہر گیٹ کے سامنے آپ کو ایک واش روم بھی مل جاتا ہے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں دروازے سے تو ہم سامنے کی بلڈنگ کو، اس دروازے کی بلڈنگ، اس کے سامنے بلڈنگ کو نوٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اس کے سامنے واش روم نمبر کو نوٹ کر لیں، تو پھر باہر نکل کر ہم کبھی بھی گم نہیں ہوں گے، اور پھر وہیں پر ہم اپنے جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم اپنے خاص پوائنٹ بتا دیں، جگہ بتا دیں۔ مثال اب آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے بلو، یہ بڑے سے ہوٹلز ہیں۔ اگر آپ صرف ایک ہوٹل کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، آپ وہاں پر ایک مخصوص پوائنٹ کی نشاندہی کریں گے۔ مثال اس بلڈنگ کے سامنے ہی ایک جگہ پر ایک امبریلا لگی ہوئی ہے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اس امبریلا کے نیچے ہوں گی، تو آپ مجھے وہاں تلاش کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مخصوص ایک جیسے کہ آپ کو اس بلڈنگ کے پاس یہ ایک اور نظر آئے گی، وہ ایک مارکیٹ سی ہے۔ اس مارکیٹس میں آپ ڈیفرنٹ دکانوں کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ واچز کی ایک دکان ہے، اور اسی طرح سے اور بھی ڈیفرنٹ کوئی شاپس وغیرہ ہیں۔ تو مخصوص آپ ایک دیوار، ایک شاپ، کوئی سائن بورڈ اس طرح کا آپ ڈیسائیڈ کریں گی، اور پھر وہاں پر آپ ٹھہر جائیں گی۔ آپ کے ہسبینڈ نے ڈھونڈنا ہو آپ کو، کسی نے بھی، تو آپ وہیں پر موجود ہوں گی۔ تو اس طرح سے آپ بالکل گم ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی پھر بات نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر ایزی ہم تبھی عبادت کر سکتے ہیں کہ جب لیڈیز اپنے راستے سے چلی جائیں اور مرد کو اپنے راستے سے چلے جائیں، اور بعض اوقات ہم واش روم جاتے ہیں تو بھی جب باہر بلڈنگ سے نکلنا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جاتے ہیں، عورتیں مرد، اور پھر اس طرح سے اگر ہم نے جگہ ڈیسائیڈ کی ہوگی تو کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے سامنے کا گیٹس کا منظر ہے، اور یہ آپ کو گیٹ 87 دکھائی دے رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم خاص ہے، جہاں سے ہم عمرہ کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بالکل سامنے ہی یہ آپ کو کبوتر چوک دکھائی دیتا ہے، جو ہم اکثر سنتے ہیں، جہاں پر بہت سے کبوتر ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے ہوٹلز میں جانے کے لیے زیادہ تر یہ مین چوک ہے، کبوتر چوک، یہاں سے گزر کر پھر ہم اپنے دور ہوٹل جاتے تھے۔ سیدھے راستے پڑتے ہیں، تقریباً تمام ہوٹل گیٹس کے سامنے ہی اسی طرح سے راستے ہیں، سڑکیں جاتی ہیں، اور پھر ان میں ڈیفرنٹ سب کے ہوٹلز ہوتے ہیں، جس کو بھی جو ملا ہوتا ہے تو ان راستوں پہ چلتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو یہ دکھاؤں گی، ہم کبوتر چوک سے گزر کر تو آگے اپنے ہوٹل تک جائیں گے، وہ آپ کو سارا میں منظر دکھاتی ہوں ابھی اپنی اس میں۔ سبسکرائب پلیز۔ تو یہ جو روڈ ہے نا، یہ بالکل گیٹ 79 کے سامنے ہے، اور یہیں پر ہی کبوتر چوک ہے۔ دن میں جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ظہر میں
آتے ہیں، اور تو اس وقت بہت زیادہ یہاں پر کبوتر ہوتے ہیں اس کے ایک سائڈ پہ جاتے ہوئے ہماری لیفٹ ہینڈ پہ، اور آتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہمارے رائٹ ہینڈ پر بہت سے کبوتر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کبوتر چوک بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑا کلاک ہوٹل بھی اسی کے راستے پر ہے، اور بہت اچھے سے آپ کو فوڈ پوائنٹس بھی یہاں پر مل جائیں گے، اور اسی راستے میں آپ کو جبل عمر ملے گا جس پر اوپر فوڈ کورٹ ہے۔ تو یہ آپ اس روڈ کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز میرے پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یقین کیجیے کہ بہت زیادہ اپنا ٹائم نکال کر یہ کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے گھر میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔